السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں خیر و خیریت سے رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج کا سبق انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے سب مل کے دعا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ جو مثال ہے یہ پیچھے سے کنٹینیوشن ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کچھ تیسرے گروپ کا جو بتایا گیا تھا ہمیں، مثلہم، ہم نے پہلے المفلحون کی خصوصیات دیکھیں، پھر ہم نے کافرون کے بارے میں آیات دیکھیں، پھر اب جو لوگ منہ سے تو کہتے ہیں ایمان لانے والے لیکن وہ دل سے نہیں ہیں، ان کی جب بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور ان کی مثال یہاں آیت نمبر 17 سے دی گئی، پھر کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سب نہیں لوٹتے۔ تو پھر اسی ان کی کنٹینیوشن ہے، یا پھر ان کی مثال کس طرح ہے؟ آسمان سے بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہم آگے کنٹینیوشن دیکھیں گے۔ میں ساتھ ہی آیت نمبر 20 کا بھی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم دونوں کو ساتھ کریں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، جب بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو البتہ لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کامن الفاظ اردو اور عربک کے یہاں پر، اور انشاءاللہ اب ہم لفظی ترجمے پہ چلتے ہیں۔ او یا کصیبن، بارش کی طرح ہے، یعنی ان کی مثال کا تذکرہ پیچھے سے چل رہا ہے، تو صیبن بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے نازل ہو، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین سب کافروں کو۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب اضاء اس نے روشن کر دیا، لہم ان سب کے لیے، مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، اس نے یعنی کہ بجلی کڑک رہی ہے نا، تو اس نے بجلی نے روشن کر دیا، بجلی کی طرف اشارہ ہے، ان سب کے لیے، مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر،
قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ اب اس میں وضاحت کے لیے ہم دیکھیں گے کچھ چیزیں۔ نمبر 1، یکادو اور یختفو میں علامت یا کے ترجمے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کا تعلق البرق سے ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان لفظاً موجود ہے، یعنی یکادو اور یختفو کا جو فاعل ہے وہ البرق موجود ہے نا، اور ذہبہ کا ترجمہ گیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اسم کے شروع میں با ہو تو اس کا ترجمہ لے جائے یا لے گیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی یاد رکھنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں انہی آیات کی مزید وضاحت دیکھنے۔ او ہمیں پتہ ہے حرف عطف ہے، کا جو ہے وہ حرف جر ہے، طرح کی معنوں میں ہوتا ہے لائک، اور صیبن جو ہے وہ صوبن مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، موصلہ دار بارش، بہت زوردار بارش۔ صوبن سے صاد و با اور من پھر حرف جر ہے، اور السما جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے آسمان کے لیے، اور یہاں پر مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد ہے۔ تو اب کسیبن او کسیبن جو ہے وہ متعلق ہے ناؤن، پیچھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مثال ان لوگوں کی، تو مثال ان لوگوں کی وہ ہمارے ناؤن ہے اور اس سے متعلق ہے کسیبن، اور پھر من السما جو متعلق ہے سیب سے کہ وہ بارش کس طرح کی ہے۔ اب سیبن کے بعد آپ ایک لفظ میں تو کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں صفت، لیکن یہ جو من السمائی جار و مجرور ہے سیبن اسم نکرہ کے بعد، تو یہ اس کی پھر صفت کے طور پہ آیا ہے۔ وہ بارش کیسی ہے؟ آسمان سے، اور آگے پھر اس کی ہم مزید تفصیل دیکھیں گے، اور اس میں کیا ہے فی ہی اس میں، اور پھر یہ آگے پوری صفت دیکھے چلی آ رہی ہے اس بارش کی، ٹھیک ہے۔ وہ موصلہ دار بارش کیسی ہے کہ اس میں پھر ظلمات ہیں، ظلمتن کی جمع ظلمات، اور رعدن را عین دال سے مصدر کڑکنا، اور برق جو ہے نا بارہ قاف سے ہی ہے، بجلی کی چمک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سب دیکھیے برق رعدن معطوف ہیں ظلمات پر، یعنی کہ اس میں اندھیرے ہیں، بجلی ہے اور کڑک ہے، اور یہ سب متعلق کس میں ہے؟ بارش، یعنی بارش کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بارش اس طرح کی ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں، ساری بارش کی صفات آگے ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ یجعلون جیم عین لام سے، جعلا یجعلو جعلن، اور یجعلون یہاں پہ فعل حال ہے مذکر جمع کے لیے، غائب کے لیے، ٹھیک ہے، یفعلون کے پیٹرن پہ، اور اصابعہم، اصابع اسبعن کی جمع ہے، اسبعن ایک انگلی کو کہتے ہیں، اور اصابع انگلیوں جمع، فی پھر حرف جر ہے، آذان جمع ہے اذن کی، اذن ایک کان کو کہتے ہیں، آذان کانوں، اور پھر ہم ان کے لیے، اور یہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تب جو ہے اس یجعلون اسم کے ساتھ آگے سب کنیکٹ ہو رہے ہیں، یجعلون یجعلون فعل کے ساتھ، یجعلون فعل ہے، اور اس میں جو فاعل وانون ہے وہ، یعنی وہ سب، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ سب؟ مفعول بھی اصابع، اور ہم پھر اس کے ساتھ اضافہ ہے، اور پھر فی آذانہم بھی متعلق جو ہے وہ یجعلون کے ہے، جو کہ یجعلون ہمارا فعل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ من حرف جر صواعق، صاعقۃ کی جمع ہے، اور حذر جو ہے اس مصدر ہے، یہاں پر وربل ناؤن ہے، ہا دال را روٹ ورڈ سے، اور الموتی یہاں پر اس میں مجرور ہے، اضافہ ہے حذر کے ساتھ، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ موت کا۔ تو آپ دیکھیے کہ حذر اور موت یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور یہ سب جو ہے نا وہ پیچھے یجعلون کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ من السوائی کی، من السوائی کی، اور پھر حذر الموت، ساری جو تفصیل ہے وہ یجعلون کے متعلق چلی آ رہی ہے۔ اور واللہ محیط بالکافرین، واو جو ہے وہ ریزیوم کر رہا ہے ٹاک کو، اللہ لفظ جلالہ مرفوع ہے، یہاں پہ ہاں پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، محیط
احاطہ یحیط احاطۃ سے، احاطہ یحیط احاطۃ سے، محیط جو ہے اسم فاعل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، محیط وہ احاطہ کرنے والا ہے، اور یہاں پہ مرفوع ہے۔ بالکافرین با حرف جر ہے، الکافرین جو ہے اس مرفوع ہے، اور جمع ہے مذکر کافر سے، ایک کافر، پھر کافرون، اور یہاں پہ کافرین۔ اور یہاں پہ اللہ جو ہے وہ واللہ اور اللہ محیط، اللہ یہاں پہ ابتدا ہے جملے کی، اور محیط خبر ہے، یعنی اللہ محیط ہے، احاطہ کرنے والا ہے، اور بالکافرین پھر متعلق ہے اس محیط خبر سے۔ آگے آیت نمبر 20 کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ یکادو، کادا یکادو کودن سے فعل حال ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور البرق جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی کہ بجلی اچک لے، قریب ہے کہ بجلی، یختفو وہ اچک لے، سو یختفو بھی یہاں پر غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے۔ ابصارہم، ابصار ہم جانتے ہیں جمع ہے یہاں پہ بصر کی، اور ہم پھر اضافہ ہے ابصار کے ساتھ ان کی نگاہوں کو، ان کی سائٹ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری قادہ جو ہے اس کا جو اسم ہے وہ البرق ہے، اور اس کی خبر ہے پھر آگے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی ابصار کو، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں۔ کلما، جب کبھی، ظرف زمان، اضاء فعل ماضی ہے مذکر واحد غائب کے لیے، اضاء وہ روشن کرتی ہے، اضاء وہ روشن کرے، اور ہوا دیکھیے اس میں چھپا ہوا ہے، لہم ان کے لیے، مشو، مشو جو ہے وہ مشا یمشی مشون سے، ٹھیک ہے، میم شین شا، مشا یمشی مشون سے، اور فی ہی وہ روشنی کرے ان کو، تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جب و اذا، اور جب، اذا ظرف زمان، اظلم، اظلم یظلم اظلام، اظلم یظلم اظلام، علیہم فعل ماضی ہے اظلم بھی واحد مذکر غائب کے لیے، علیہم ان پر، قاموا، قاموا قام یقوم قیامن سے، اور یہ سب دیکھیے اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور شرط کیا ہے کہ اظلم علیہم، کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموا جواب شرط۔ آگے چلتے ہیں۔ ولو، اور اگر، اگر، اگر آ گیا پھر حرف شرط، اگر کیا شرط ہے، شاء اللہ چاہے اللہ، شاء یشاء مشیئتن، شاء مشاء، شاء یشاء مشیئتن سے، اور شاء بھی یہاں پہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ لفظ جلالہ مرفوع ہے اور فاعل ہے، یعنی اللہ چاہے، تو اللہ فاعل ہے، شاء فعل کے لیے، اور یہ سب جو ہے وہ شرط ہے لو کی، حرف شرط کی۔ اب اس میں آگے جواب الشرط پھر ہم دیکھیں گے، تو یہ دیکھیے پورا یہ جواب الشرط ہے، لذهب بسمعهم وابصارهم، لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ٹھیک ہے۔ اور سین میم عین سے سماعت، اور پھر با صاد را سے بصارت، اور ذہب یذہب ذہابا، ذہب یذہب ذہابا، ذہابا سے ہے یہ والا ورب، اور یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ پھر ایک اور ہم چھوٹا سا جملہ دیکھ رہے ہیں، ان اللہ، انا سے شروع ہو رہا ہے حرف تاکید، اللہ اسم انا ہے، منصوب ہے، اور پھر علی کل شیء قدیر، پوری جو ہے یہ خبر بن رہی ہے انا کی، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ حرف جر، کلی اضافہ ہے، پھر شیء کلی اس میں مجرور ہے اللہ کے لیے، اور پھر شیء اضافہ ہے کلی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر قدیرن جو ہے آگے اسم مرفوع ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو اسم مرفوع ہے، اور قدیرن جو ہے نا وہ قدرت مصدر سے صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری مل کے خبر جو ہے وہ انا کی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔